علیکم عزیز طلبہ اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، کتاب کا صفحہ نمبر 19 نکالیے۔ سورۃ الانفال آیا کریمہ نمبر ہے 52، یعنی 52 آیا کریمہ سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آپ توجہ رکھیں۔ ابتدائی طور پر ترجمہ، دوسرے نمبر پہ کویسچن اور تیسرے نمبر پہ الفاظ کے معنی ذکر کیے جائیں گے۔ آپ ذرا دھیان رکھیے۔ کدابی آل فرعون والذین من قبلہم، کدابی آل فرعون، جیسا حال آل فرعون یعنی فرعون کی قوم کا، والذین من قبلہم اور ان سے پہلوں کا ہوا۔ کافروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے، زبردست سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب ہم بامحاورہ ترجمہ ذرا دیکھ لیں۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے جیسے ان کا ہوا، ان کا ایسے ہی ان کا ہوا جو پہلے چلے گئے، من قبلہم پہلے۔ کافروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ لم یک مغیرا، نہیں تبدیل فرماتا، نعمتاً کسی نعمت کو، انعمہا علی قوم، جو کسی قوم پر انعام کرتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خود تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک خدا سننے والا، علم والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں، یہ اس لیے جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں، خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ اب اسی کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا کہ خدا نے آج تک اس کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو خیال خود جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کدابی آل فرعون والذین من قبلہم، کدابی آل فرعون، جیسا حال فرعونیوں کا یا فرعون کی قوم کا ہوا، والذین من قبلہم، ایسا ہی ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی سبب انہیں ہلاک کر ڈالا۔ وأغرقنا آل فرعون، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ وکل کانوا ظالمین، اور وہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین، بے شک جانداروں سے بد تر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں، الذین کافروا، جو کافر ہوئے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں تک تو ہمارے سامنے ایک ترجمہ آ گیا۔ ابھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی شارٹ کوسچن بنتی ہیں۔ جی سب سے پہلے ہمارے سامنے یہی شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ فرعون اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پکڑا یا انہیں کیوں سزا دی گئی؟ تو جواب ہمارے سامنے آئے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ ایک دوسرا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب کوئی نعمت دیتا ہے تو کیا وہ بدل دیتا ہے؟
جواب ہوگا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس وقت تک وہ نعمت تبدیل نہیں فرماتا جب تک لوگ اس کو خود تبدیل نہ کریں۔ تو یہ ہمارے سامنے دوسرے سوال کا جواب آ گیا۔ تیسرا، فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب دیا؟ فرعون اور آل فرعون کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سا عذاب دیا؟ تو فرعون، جواب ہوگا فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا۔ اسی طرح شر دواب سے مراد کیا ہے؟ جواب ہوگا شر دواب سے مراد وہ جاندار ہیں جو اللہ کے ہاں، یعنی شر دواب سے مراد وہ جاندار ہیں جو خدا کے نزدیک بدتر لوگ ہیں، سو وہ کافر ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شر دواب فرما دیا۔ یہ ہمارے سامنے یہاں پہ کوئی سوال کا جواب ایک ہے، لم یکو مغیرن، وہ بدلنے والا نہیں، کدا بھی جیسے عادت طریقہ۔ تو یہ آگے ہمارے سامنے الفاظ کے معنی، یہ شارٹ کوسچن ہے۔ فرعون آل فرعون کی بربادی، ہلاکت اور بربادی کے اسباب کیا بیان کیا گیا؟ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب یہ بیان کیے گئے۔ نمبر 1، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، ایک۔ نمبر 2، فرعون آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ پہلے میں انکار کیا، دوسرے میں انہوں نے جھٹلایا دیا۔ تو یہ دو سبب جو یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نے کے بعد